بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا اور کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت درود و سلام تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قریب کے زمانے میں جب ہند و پاک کے اندر پنجاب کے ایک قصبے قادیان کے جھوٹے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس دجال نے دجل تلبیس کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ علماء نے آگے فتوے دیے، اسے روکا، سمجھایا، لیکن نہ سمجھا۔ سب سے پہلی بڑی ختم نبوت کانفرنس سن 1937 کو ہوئی۔ سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا تو مرزے جھوٹے کا بیٹا ہے، میں مدینے والے محمد کا نواسا ہوں۔ میدان میں دو ہاتھ کرتے ہیں، پھر مولا علی کے جوہر دیکھ۔ اس نے میدان میں کب آنا تھا، لیکن اس کانفرنس نے پوری دنیا میں پیغام دے دیا کہ مرزا جھوٹا ہے، دجال ہے، فریبی ہے۔ پاکستان بن گیا، اللہ نے ایک نیا ملک ہمیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے چناب کے کنارے پہ یہاں ربوے کے نام پہ اپنی اسٹیٹ بنائی، اپنی پولیس بنائی، اپنی عدالت بنائی، سب کچھ بنا کے ایک نئی اسٹیٹ مارز وجود کے اندر آئی، اور وزارت خارجہ ان کے پاس تھی، اور مالیات کا فنانس کا شعبہ بھی ایم محمد کے ہاتھ میں آ گیا۔ علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھے، ایمان بچائیں گے، ملک بچائیں گے۔ ختم نبوت کی تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ سن 53 کی ختم نبوت تحریک، جس میں 12,000 مسلمان لاہور کے اندر شہید ہوئے۔ ہم نے جب اسے تاریخ کے اندر پڑھا، علماء سے سنا، اس کے اندر ایسے واقعات بھی تھے کہ ماں اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے، شادی کے لیے برات لے کے آئی تھی۔ جب ختم نبوت کی بات آئی، اس نے کہا بیٹا یہ سر سے صحرا اتار دے، محمد کی ختم نبوت کا پرچم لے کے آگے نکل، ختم نبوت زندہ باد کہہ کے جان دے دے۔ میں نے اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا، اور تیری برات جنت میں جائے گی، نبی بھی تیری برات میں شامل ہوگا۔ ہم نے پڑھا کہ ایک چھوٹا بچہ، بوڑھے باپ نے کہا میرے کندھے پہ بیٹھ جا، میں کہوں گا ختم نبوت، تو کہنا زندہ باد۔ دونوں میدان میں آئے، بابا کہتا تھا ختم نبوت، اور چھوٹا بچہ کہتا تھا زندہ باد۔ دونوں کو گولیاں لگیں، شہید ہو کے جنت میں چلے گئے۔ اس تاریخ کے حوالے سے ہم نے پڑھا ایک کڑیل جوان شہید ہو گیا۔ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ہسپتال میں تھا، ان کی لاش آئی، ساتھ ایسی ایک اور لاش آئی، دونوں بھائی تھے، ختم نبوت پہ قربان ہو گئے۔ ہم نے یہ بھی سنا پڑا کہ اذان کا وقت تھا، کرفیو تھا، جوان آگے بڑھا، اللہ اکبر، انوکھی اذان، نرالی اذان، یہ جملہ کہا، گولی لگی، شہید ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، گولی لگی، شہید ہو گیا۔ آگے بڑھا جوان، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، گولی لگی، شہید ہو گیا۔
پھر جوان مصطفیٰ کا دیوانہ آیا، حی علی الصلاۃ، گولی لگی شہید ہو گیا، پھر آنے والا آیا، حی علی الفلاح، اور جب گولی لگی شہید ہو گیا، پھر آنے والا آیا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی لگی شہید ہو گیا، پھر جوان آگے بڑھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، گولی لگی شہید ہو گیا، ایک ایک جملے پہ شہید ہو گئے، اور محمد کو جو اذان ملی تھی وہ اذان آج مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حالات جیسے بھی بنتے گئے، شاہ جی سے کسی نے تنزن کہا، شاہ جی کیا بنا تحریک کا؟ فرمایا مسلمانوں کے دلوں کے اندر میں نے ایٹم بم فٹ کر دیا ہے، اپنے وقت پہ چلے گا، کوئی طاقت قادیانیوں کو بچا نہیں سکے گی۔ اور وہ سن 1974 کے اندر پھر نوجوانوں کو جب مارا پیٹا گیا، اور وہ اسی حال میں جب فیصل آباد گئے، مولانا تاج محمود علماء کی قیادت کرتے ہوئے عوام کا جمع غفیر تھا، فرمایا بیٹو تم ہمارے بیٹے ہو، ہم تمہارا بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ وہ تحریک ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہے، لوگ گرتے دیکھے ہیں، قادیانی مرتے دیکھے ہیں، محمد کے دیوانے چڑھتے دیکھے ہیں، اور ایسا نعرہ بلند ہوا، اسمبلی بیٹھ گئی، اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بڑا مرحلہ، کیوں؟ آئین بن گیا تھا، قانون سازی نہیں ہوئی، تھانے کچہری کے اندر نہیں آیا، عمل درآمد نہیں ہوا، پھر ایک مبلغ اسلام اغوا ہو گئے، تحریک چلی اس زمن کے اندر، پھر کیا ہوا؟ پھر علماء نکلے، عشاق نکلے، پروانے نکلے، دیوانے نکلے، اور ضیاء الحق نے کہا میں صدارتی آرڈیننس جاری کرتا ہوں، آج کے بعد قادیانی شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ مسلمانوں، آج ہمیں اس قربانی کے حوالے سے عہد کرنا ہے، جب تک ہمارا آخری سانس ہے محمد کی ختم نبوت پہرا دیتے رہیں گے۔